السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ آج کا واقعہ ان ماؤں کا واقعہ ہے جو ہر وقت اپنے بچوں کو جذبہ جہاد کی ترغیب دیا کرتی تھی اور ہر وقت بے چین رہا کرتی تھی کسی طرح میرے بچے میدان جنگ میں جائیں اور شہادت کا رتبہ پائیں۔ تو ہم بھی چلتے ہیں مدینے کی ان گلیوں میں اور دیکھتے ہیں کہ مدینے کی مائیں اپنے بچوں کو کس طرح جہاد کے لیے روانہ کرتی تھی۔ چاندنی رات کا پچھلا پہر تھا، مدینے کی گلیوں میں ہر طرف نور برس رہا تھا، پوری آبادی رحمتوں کی گود میں محو خواب تھی۔ آسمان کے دریچے کھل گئے تھے، فضائے بساط میں فرشتوں کے پروں کی آواز دم بدم تیز ہوتی جا رہی تھی۔ عالم بالا کا یہ کارواں شاید مدینے کی زمین کا تقدس چومنے آ رہا تھا۔ اچانک اسی خاموش سناٹے میں بہت دور ایک آواز گونجی، فضاؤں کا سکوت ٹوٹ گیا، شبستان وجود کے سارے تار بکھر گئے، ایمان کی تپش چنگاریوں کی طرح بال بال سے پھوٹنے لگی۔ میخانہ عشق کا دروازہ کھلا، کوثر کی شراب چھلکی اور جذبہ اخلاص کی والہانہ سرمستیوں میں سارا ماحول ڈوب گیا۔ یہ غلامان اسلام کے آقا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی، جس نے ہر گھر میں ایک ہنگامہ شوق برپا کر دیا تھا۔ اب مدینے کی ساری آبادی جاگ اٹھی تھی، سرور کونین کا منادی ایک شکستہ گھر کے سامنے آواز دے رہا تھا، گلشن اسلام کی شادابی کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا ایک لشکر ایک عظیم مہم پر روانہ ہو رہا ہے۔ مدینے کے ارجمن مائیں اپنے نوجوان شہزادوں کا نذرانہ لے کر فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں۔ کلمہ حق کی برتری کے لیے تڑپتی ہوئی لاشوں کی خوشنودی، حق کی بشارت، مبارک ہو، مبارک ہو، خون کا آخری قطرہ جو ٹپکتے ہی اسلام کی بنیاد میں جذب ہو جائے گا۔ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی طرح یہ ٹوٹا ہوا گھر ایک بیوہ عورت کا تھا۔ 6 سال کے یتیم بچے کو گود میں لیے ہوئے وہ سو رہی تھی۔ حضرت بلال کی آواز سن کر چونک پڑی، دروازے پہ کھڑی ہو کر پھر غور سے سنا۔ سنتے ہی دل کی چوٹ بھر آئی، آنکھوں سے آنسو جل تھل ہو گئے۔ 6 سال کا یتیم بچہ سویا ہوا تھا، ماں رو رہی تھی۔ فرتے محبت میں بچے کو سینے سے چمٹا لیا۔ سسکیوں کی آواز سن کر بچے نے آنکھیں کھول دی۔ ماں کو روتا ہوا دیکھ کر بچہ بےتاب ہو گیا۔ گلے میں باہیں ڈال کر معصوم اداؤں کے ساتھ دریافت کیا، ماں کیوں رو رہی ہو؟ کہاں تکلیف ہے تمہیں؟ آہ، ایک نا سمجھ بچے کو کیا معلوم کہ حسرتوں کی چوٹ کتنی دردناک ہوتی ہے۔ کہاں چوٹ ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن اس کی کثرت سے سارا جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ پھر ایک بیوہ عورت کا دل تو اتنا نازک ہوتا ہے کہ ذرا سی ٹھیس سے چور چور ہو جاتا ہے۔ بچے کے اس سوال پر ماں کا دل اور بھر آیا۔ غم کی چوٹ سے یک بیک جذبات کا دھارا پھوٹ پڑا، گرم گرم آنسوؤں سے آنچل کا کونا بھیگ گیا۔ بچہ بھی ماں کی حالت دیکھ کر رونے لگا۔ ماں نے بچے کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میرے لال مت رو، یتیموں کا رونا عرش کو ہلا دیتا ہے، تمہارے گریہ درد سے غم کی چوٹ اور تازہ ہو جائے گی۔ بدر کی وادی میں اپنی نیند سونے والے اپنے شہید باپ کی روح کو مت تڑپاؤ، دنیا چھوڑنے کے بعد بھی شہیدوں کے دل کا رابطہ اپنے خون کے رشتوں سے باقی رہتا ہے۔ چپ ہو جاؤ، مت رو میرے لال۔ مگر بچہ روتا رہا، وہ ضد کرتا رہا، ماں کیوں رو رہی ہے؟ بالآخر اپنے بچے کے لیے ماں کی آنکھ کا ابلتا ہوا چشمہ سوکھ گیا۔ ماں نے بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا ابھی حضرت بلال، وہ بلال جنہیں ہم دہکتی ہوئی آگ کا نکھرا ہوا سونا کہتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہوئے گزرے ہیں کہ اسلام کے پرچم دشمنوں کی زرد پہ ہے۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا ایک لشکر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ آقا کونین نے اپنے جانباز وفاداروں کو آواز دی ہے۔ آج غیرت حق کا سمندر ہلکورے لے رہا ہے۔ رحمتوں کے تاجدار آج ایک ایک قطرہ خون پر جنتوں کی بہار لٹا دیں گے۔ ایک لمحے میں آج قسمتوں کی ساری شکن مٹ جائے گی۔ کتنی خوش نصیب ہوں گی وہ مادران ملت جو سفید سحر کی روشنی میں اپنے نوجوان صاحبزادوں کا نذرانہ لیے ہوئے سرکار کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوں۔ آہ، کتنی قابل رشک ہوں گی
ان کی یہ التجا، یا رسول اللہ ہم اپنے جگر کے ٹکڑے آپ کے قدموں پر نثار کرنے لائی ہیں۔ اس آرزو میں انہیں دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا کہ ایک دن ان کے لہو سے دین کا چمن سیراب ہوگا۔ یا رسول اللہ ہمارے ارمانوں کی یہ حقیر قربانی قبول فرما لیں، سرکار عمر بھر کی محنت وصول ہو جائے گی۔ یہ کہتے کہتے ماں کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، آواز بھر گئی بچوں کو روتا دیکھ کر۔ بچہ بھی رونے لگا۔ ماں نے کہا بیٹا ضد نہ کرو، دل کی چوٹ تم ابھی نہیں سمجھ سکتے، میں اپنے نصیب کو رو رہی ہوں، کاش آج میری گود میں بھی کوئی نوجوان بیٹا ہوتا، میں اپنا نذرانہ شوق لیے رحمت عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، افسوس کہ آج آخرت کے سب سے بڑے اعزاز سے محروم ہو گئی۔ یہ کہتے کہتے پھر دل کا درد جاگ اٹھا، پھر غم کی تپش بڑھ گئی اور پھر آنکھوں کے چشموں سے آنسو ابلنے لگا۔ بچے نے ماں کو چپ کراتے ہوئے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے ماں، تمہاری گود تو خالی نہیں، رحمت عالم کے حضور میں سب اپنے جوان بیٹوں کو لے کر جائیں گے، تم مجھے لے کر چلی جاؤ۔ ماں نے چپ کرتے ہوئے جواب دیا بیٹا میدان کارزار میں بچوں کو نہیں لے جاتے، وہاں تو شمشیر کی نوک سے دشمن کی صفیں الٹنے کے لیے نوجوانوں کے کس بل کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں سروں پر چمکتی ہوئی تلواروں کی بجلیاں گرتی ہیں، وہاں نیزوں کی انی سے کفر کے جگر میں شگاف ڈالا جاتا ہے۔ میرے لال وہ قتل و خون کی سرزمین ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ بچے نے ضد کرتے ہوئے کہا یہ ٹھیک ہے کہ میں اپنی کمسنی کے باعث میدان کارزار میں نہیں جا سکتا، لیکن باہرگاہ رسالت میں حاضری کے لیے تو عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ہماری قربانی سرکار نے قبول فرما لی تو زہ نصیب، اور اگر بچہ سمجھ کر واپس کر دیا تو کم از کم اس کا تو غم نہیں رہے گا، اسلام کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے سے ہم محروم تو نہیں رہ جائیں گے۔ ماں نے فرط محبت سے بچے کا منہ چوم لیا۔ نماز فجر کے بعد مسجد نبوی کے میدان میں مجاہدین کی قطاریں کھڑی ہو گئیں، جو نوجوان محاذ جنگ پر جانے کے لیے قابل تھے انہیں لے لیا گیا، باقی واپس کر دی گئے۔ انتخاب کے کام سے فارغ ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے کہ ایک پردہ نشین خاتون پر نظر پڑی جو 6 سال کا بچہ لیے کنارے پہ کھڑی تھی۔ سرکار نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا اس خاتون سے جا کر دریافت کرو اور بارگاہ رحمت میں کیا فریاد لے کر آئی ہے۔ حضرت بلال نے قریب جا کر نہایت ادب سے پوچھا دربار رسالت میں آپ کیا فریاد لے کر حاضر ہوئی ہیں؟ خاتون نے بھررائی ہوئی آواز میں جواب دیا آج رات کے پچھلے پہر آپ اعلان کرتے ہوئے میرے گھر کے سامنے سے گزرے، اعلان سن کر میرا دل تڑپ اٹھا، میرے گھر میں کوئی جوان نہیں جس کا خون اسلام کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پہ پیش کروں۔ 6 سال کا یہ یتیم بچہ ہے جس کا باپ گزشتہ سال جنگ بدر میں جام شہادت سے سیراب ہوں، یہی کل میری متاع زندگی ہے جسے سرکار کے قدموں پر نثار کرنے لائی ہوں۔ حضرت بلال نے بچے کو گود میں اٹھایا، سرکار کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سرکار نے بچے کو آغوش رحمت میں جگہ دی، سر پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا اور نہایت شفقت کے ساتھ ارشاد فرمایا میری رحمتوں کے محبوب صاحبزادے تم ابھی کم سن ہو، محاذ جنگ پر جوانوں کی ضرورت پڑتی ہے، ابھی تم اپنی ماں کی آغوش میں پلو بڑھو اور گلشن اسلام کی بہار بنو، جب تمہارے بازوؤں میں کس بل پیدا ہو جائے گا تو میدان جنگ خود تمہیں آواز دے گا۔ بچے نے اپنی تتلاتی ہوئی زبان میں کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی امی جان کو دیکھا ہے کہ جب وہ چولہا جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹے چھوٹے تنکوں کو سلگاتی ہیں، جب آگ دہکنے لگتی ہے تو پھر موٹی موٹی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ میں جنگ کرنے کے قابل تو نہیں، لیکن کیا میدان کارزار گرم کرنے کے لیے مجھ سے تنکوں کا بھی کام نہیں لیا جائے گا؟ اگر آپ مجھے اپنے ہمراہ نہیں لے گئے تو میری امی روتے روتے ہلکان ہو جائیں گی، وہ اس غم میں ہر وقت روتی رہتی ہیں کہ آج میری گود میں کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے اسلام کی نظر کر کے سرکار کی خوشنودی حاصل کر لیتی۔ جن معصوم اداؤں کے ساتھ بچے نے اپنی زبان میں دل کے حوصلے کا اظہار کیا، سارے مجمع پر رکت طاری ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرط اثر سے آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت بلال سے فرمایا جا کر اس بچے کی ماں سے کہہ دو کہ اس ننھی جان کی قربانی قبول کر لی گئی ہے، قیامت کے دن وہ غازیان اسلام کی ماؤں کی صفوں میں اٹھائی جائے گی۔ آج سے خدا کی ایک مقدس امانت سمجھ کر وہ بچے کی پرورش کا فرض انجام دے، اور خدا کے یہاں بال بال کا اجر محفوظ ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔